وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 9 10 حصہ سوم درس نمبر 12-28. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 9. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ دنیا میں آ کے انسان یا تو سیدھے راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا. جو لوگ سیدھے راستے پر نہیں چلتے، قولاً یا عملاً ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور پھر بھی وہ سیدھے راستے کی بجائے گمراہیوں میں پھرتا رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں، اپنے بارے میں تھوڑا سا درست تجزیہ کریں. ہماری زندگی تو دنیا کے لیے خاص ہے اور ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا والے ہیں. ہم اللہ والے نہیں ہیں اور نہ بننا چاہتے ہیں. آخرت نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم آخرت کو منزل بنانا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات سچی ہے اور بالکل سچی ہے کہ ایک روز ہم آخرت میں، یوم آخرت کا میں اللہ کا سامنا کریں گے اور وہ پھر وہاں ہم سے پوچھے گا. ہمارے اعمال کے نتائج وہاں بیان کیے جائیں گے اور ابھی اس کا تذکرہ آئے گا،
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس کا تو خیر وہیں پہ تذکرہ کریں گے، لیکن میں آپ کو جو بنیادی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو دین مشکل لگتا ہے اور آپ کا یقین آخرت پر نہیں آ رہا، دیکھیں آپ اکیلے میں اپنے آپ سے سوال کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ اگر آپ کی ترجیحات دنیا ہے، آپ فیصلے دنیاوی مفادات کے تحت کرتے ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت، تو آپ کا ایمان بالآخرت نہیں ہے۔ اگر قرآن سے آپ کو کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ آپ قرآن سے روشنی لینا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان بالآخرت نہیں ہے، یعنی یقین نہیں ہے۔ یہ ایمان بالآخرت جب میں لفظ کہتا ہوں تو یہ ایک روایتی سا جملہ بن جاتا ہے، تو میں یقین کہ میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے یا دنیاوی مفادات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پر آپ کا کوئی یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ایک بات مجھے اور آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اس وقت جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ محض کچھ عرصہ ہے، اور ہمیں یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک امتحان ہے، بس میں امتحان کہوں گا اسے، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے امتحان کہا ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ ہمیشہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ امتحان میں ہمیشہ کامیاب لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور امتحان میں ناکام ہو جانے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، اور ہمیں اب یہ امتحان پاس کرنا ہے۔ لیکن امتحان اس وقت پاس ہوگا جب کہ آپ کو نتائج پر یقین ہو کہ ہاں اچھا نتیجہ یا برا نتیجہ یہ میرے سامنے آئے گا اس امتحان کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آپ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ آج عام طور پہ ہم لوگ، آج جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح بنا لیا ہے زندگی گزارنے کی۔ آپ دیکھ لیں آپ کے تمام فیصلے جو ہیں، خواہ کوئی بھی ہو، آپ ایک کاروباری شخص ہیں، ملازمت ہے آپ کی، یا آپ گھر والی ہیں، یا آپ گھر والے ہیں، تو آپ کے تمام جو فیصلے ہیں زندگی کے، یہ تمام ظاہری دنیا کے حساب سے ہوتے ہیں۔ لیکن مومن جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے تمام فیصلے زندگی کے آخرت پر یقین کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جو آخرت پر یقین رکھے گا، اس آخرت اس کی ترجیح ہوگی، یعنی اخروی زندگی اس کی ترجیح ہوگی۔ وہ پھر دنیاوی مفادات کو قربان کر دے گا اخروی مفادات پر۔ وہ پھر اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی مرضی سے لگائے گا۔ اس وقت تو دیکھیں جان اور مال کا اختیار ہم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ یہ ایک میں مختصر بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے کافی یہ پھیلی ہوئی ہے بات۔ ہم نے جان و مال کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اس کو ہم اپنا، یعنی ہمارے پاس جو مال و جان ہے، اس کو ہم یعنی ملکیت تصور کرتے ہیں، اپنی مال کو بھی اور جان کو بھی۔ لہٰذا آپ وقت وہاں لگاتے ہیں جہاں آپ کی مرضی ہو۔ تو یہ بڑی خطرناک روش ہے، اور بہت ہی ایک خطرناک راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں آج کے مسلمان، اس کا انجام جو ہے جہنم ہے۔
اور یہ آیت نمبر 10 ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل اس میں کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے جہنم ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بہت ایسے مضامین ہیں کہ اس پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ میں آیت نمبر 9 کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ بشارت ہے۔ ایک تو قرآن راستہ ہے بالکل سیدھا، اس میں کوئی داؤ پیچ نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اور بالکل سیدھا راستہ ہے۔ پہلے تو موٹر ویز نہیں تھی اور راستے میں چوک آ جاتے تھے، سڑک اونچی نیچی ہو جاتی تھی، کبھی کیا، لیکن یہ جو موٹر ویز بنتی ہیں اس میں اونچ نیچ کو حتی الامکان ختم کر دیا جاتا ہے، اور کوئی چوک نہیں ہوتا، اس میں سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ تو موٹر وے کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، بس آپ گاڑی اس قرآن کے راستے پر ڈالیں اور چلتے چلے جائیں۔ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ راستہ تو ہے لیکن اس کی منزل تو آپ دیکھیں، منزل کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کریں۔ منزل اس کی اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے تیاری کر کے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ جو لوگ اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں ان کو اس دنیا میں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ قرآن کی زبان میں اگر میں یہ کہوں، یہ جملہ میں قرآن کی زبان میں اگر کہوں تو جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے ابراہیم کی، تمہارے باپ ابراہیم کی۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ وارانہ نام نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین۔ آج اگر کسی کو کہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں تو وہ کہے گا تم کون سے مسلمان ہو؟ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کون سے تم؟ بہرحال میں اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن مسلمان بس۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کی ایک آیت میں فرمایا ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بات کس کی اچھی ہے، یعنی اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور خود بھی عمل صالح کرے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے، اقرار کرے کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ تو بہرحال یہ میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، ایک تو قرآن کی بات ہے، قرآن ایک راستہ ہے، راستہ بتاتا ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے، اور یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کو اب یہ جملہ آپ سنیں، اللہ کو منزل بنا کے جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کا عمل صالح میں شمار ہوتا ہے۔ جو لوگ یقین کرنے والے ہیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اور اللہ ہی مجھے مطلوب ہے، وہ لوگ قرآن نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں تو ان کی زندگی گزارنے کا ہر عمل جو ہے وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ خواہ یہ سو رہا ہے، یعنی وہ شخص مرد ہے یا عورت، وہ سو رہا ہے یا سو رہی ہے، کھانا کھا رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا،
جو بھی بن گیا دنیا میں کسے باشد، وہ عمل صالح ہے اس کا۔ یہ میں پروفیشن کے نام اس لیے لیے ہیں کہ بعض وقت لوگوں کو تو کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں لوگوں کو ترک دنیا کا مشورہ دے رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، دنیا کا استعمال ہے۔ دیکھیں انسان دنیا میں آیا ہے، اس کو زندگی گزارنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ زندگی جو بھی ہم گزارتے ہیں ایک نیت اور ایک مقصد کے تحت گزارتے ہیں۔ آج ہم نے دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا ہے، اس بات پہ بھی ذرا غور کریں۔ آپ کے جو بچے ہیں، جو اولاد ہے آپ کی، مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بچی، آپ اس کے ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں، آپ کے سارے فیصلے اس کے ظاہر کے بارے میں ہوتے ہیں، آپ خود اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اور بچے کو بھی اس حقیقت سے، لہٰذا بچے کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ آپ نہیں کر پاتے کہ بچے تمہاری منزل کیا ہے، تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہیں اللہ نے کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، تم نے کرنا کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہوگی۔ یہ تمام باتیں ہم نہ خود جانتے ہیں نہ اپنے بچوں کو بتا پاتے ہیں، لہٰذا گمراہی صدیاں ہو گئیں، یہ گمراہی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے تمام آباء و اجداد گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نہ ان کی منزل تھی نہ وہ منزل کو بنانا چاہتے تھے۔ آج ہم سب بھٹک گئے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے راستہ نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہم نے اپنا رکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن میں ہم روشنی نہیں پاتے، بلکہ قرآن کو فالو کرنا تھوڑا سا مجھے کہنے دیں شرم کا باعث ہوتا ہے۔ آپ یہ دعویٰ بصد افتخار نہیں کر سکتے کہ میں قرآن کو فالو کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، لیکن ہم دنیا کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو دنیا دار ہیں۔ یہ جو آپ کے ملٹی میڈیا، یہ سوشل میڈیا پہ جو بھی وہ آپ کو کامیاب زندگی کی طریقے بتاتے رہتے ہیں، ان کا تمام کوئی آج میں نے ایسا بندہ آج تک نہیں سنا جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، دین کی حقیقت بتائے، لوگوں کو دنیا کی حقیقت اور دنیا کی اصل کامیابی کے بارے میں گائیڈ کرے۔ نو، ٹھیک ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام لے گا، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ شیطان کے بندے ہیں، جو آپ کو دنیا میں کامیابی کے، محض دنیا میں کامیابی کے طریقے بتاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھ کر آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خود بھی دنیا دار ہیں اور آپ کو بھی دنیا کے طریقے سکھاتے ہیں، کامیابی کے 100 گر، کامیابی کے 10 گر، اور بس میں ویسے ہی مجھے کسی سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کم از کم خود سوچیں کہ میں کون سے راستے پر چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا گھمبیر ہے۔ ہم لوگ نہ اللہ کے بندے ہیں، نہ اللہ کے بندے بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے وثوق سے میں الفاظ کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو خواتین ہیں یا ان کے جو میاں ہیں، بس اپنے جذبات، وقتی طور پہ آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو فرعون بنا لیا ہے، اور بس جذبات کو آپ کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو آپ کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور پھر جھگڑے اور یہ اور وہ، اور آپس میں طلاقیں اور باتیں اور صلواتیں۔ یہ تو آپ بس آپس میں چونکہ آپ رہ رہے ہیں تو آپ آپس میں تعلقات، آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے۔ باہر کسی سے بات کریں گے تو آپ بڑے اخلاقی بن جاتے ہیں، لیکن گھر میں جب آپ یعنی شوہر اگر بیوی سے بات کر رہا ہے یا بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے تو بد اخلاقی کو ہم عام طور پہ جائز سمجھتے ہیں۔ بد اخلاقی کو، بد اخلاقی کیا ہے؟ بے ادبی اور رویہ، خراب رویہ۔ خراب رویہ ہم اپنا لیتے ہیں۔
بہرحال میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ایک تو کامیاب لوگوں کے بارے میں ہے اور ایک ناکام لوگوں کے بارے میں ہے۔ کامیاب لوگ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، کامیاب لوگ، اور ان کے لیے پھر بشارت ہے۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، جو دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتے، ان کا ہر عمل باطل ہے، خواہ وہ نیک ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات میں بڑی وضاحت سے آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں لیکن یہ بڑی مشکل ہے کہ بغیر نیت کے آپ جو بھی نیک کام کریں گے وہ عبث ہے، فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح وضاحت کی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، او کما قال سورہ محمد میں آیت ہے، اور بھی یعنی جا بجا ایسی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حبط اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، اللہ کو منزل نہیں بناتے، اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، اگر وہ نیک کام کریں بھی کچھ، کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے، اگر آپ سوچیں اس کو تو بڑی واضح ہے۔ اعمال کا دار و مدار ہمارے دین میں نیت پر ہے، ظاہر پر دار و مدار ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے، ان اللہ لا ينظر الی اعمالکم، نہیں، تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو اور تمہاری نیت کو، تمہارے قلب کی حالت کو دیکھتا ہے۔ ہمارے قلب کی حالت تو بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم تو خالص دنیا کی نیت لے کر زندگی گزار رہے ہیں، ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے، نفع اور نقصان یہ دنیا کا ہے ہمارا۔ اتنا فائدہ ہوا، اتنا نقصان ہو گیا، اتنا فائدہ ہوا، اتنا نقصان ہو گیا۔ پیسے آ رہے ہیں، پیسے بن رہے ہیں، دنیا آ رہی ہے، آپ خوب مزے میں ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں، دنیا نہیں ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا منہ لٹک جاتا ہے، کیونکہ آپ کا سارا فائدہ اور نقصان تو دنیا سے ہے، دنیا سے آپ نے مشروط کر دیا ہے۔ آپ کا یقین دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ بہرحال میں اس آیت میں عمل صالح کی بات کر رہا ہوں، یعملون الصالحات، یہ میں نے وضاحت کی بھی ہے، لیکن عمل صالح کو ہم نے محدود کر دیا ہے، یعنی ہر کام کو، ہر اصطلاح کو ہم نے محدود اور مخصوص کر دیا ہے۔ ایک شخص نے مثال کے طور پہ، کوئی مرد ہے، اس نے داڑھی رکھ لی مٹھ برابر، اور پگڑی باندھ لی، جبہ باندھ دیا، عصا لے لیا ہاتھ میں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم کہتے ہیں یہ بڑا نیک عمل کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں صحیح ہیں یعنی جو شخص کر رہا ہے، لیکن نیت اگر اس کی دنیا ہے تو یہ تمام کام عمل بد میں شمار ہوں گے۔ ایک مختصر بات میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ کی نیت دنیا کی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی، اب آپ کا ہر نیک عمل باطل ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی آخرت بن گئی، اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر آپ چلنے لگے، اب دنیا کے آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ بازاروں میں چل پھر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، بچے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انجینئر بننے کی، سائنسدان بننے کی، جو بھی آپ کر رہے ہیں دنیا کے کام، لیکن وہ تمام عمل صالح میں لکھے جائیں گے۔ آپ دکان میں کھڑے ہیں، صبح سے شام تک نماز کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، اپنی دکانداری کرتے ہیں، وہ تمام دکان میں آپ کا کھڑا ہونا وہ عبادت ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں۔
دوبارہ میں مختصر طریقے سے بتاؤں، عمل صالح دراصل اس کا انحصار آپ کی زندگی گزارنے کی نیت پر ہے۔ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی نیت اللہ ہے، یعنی اللہ آپ کی منزل ہے، مقصود حیات ہے، اگر آپ کی زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، اگر آپ کے تمام کام میں للہیت آ گئی، اب جو آپ زندگی گزاریں گے اللہ کو منزل بنا کے، آخرت کے حساب کتاب کو مد نظر رکھ کر، دنیا کو امتحان سمجھ کر، دنیا کا جو کام بھی کریں گے، دنیا کا تو عبادات کی جو آپ کہتے ہیں نا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا کا آپ جو کام کریں گے وہ بھی عبادت میں لکھے جائیں گے، کیونکہ ہر لمحہ آپ کی اللہ کی اطاعت میں بسر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی اور آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، تو اب آپ کی ترجیح دنیا ہوگی۔ یہ دیکھیں، بڑی آسانی سے آپ اپنے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا پریفرنس، کس چیز کو آپ ترجیح دیتے ہیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے۔ تو اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی، اور دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا، دنیا کی زندگی کو حقیقی سمجھ لیا، دنیا کے فائدے کو اصل سمجھ لیا، دنیا کے نقصان کو اصل سمجھ لیا، تو اصل میں آپ بھٹک گئے ہیں، آپ سے راستہ غلط ہو گیا ہے، آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اب آپ کا مقصود بھی دنیا ہے، آپ کو محبوب بھی دنیاوی مفادات ہیں، اور آپ کو مطلوب بھی دنیا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے تمام نیک اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، میں نیک اعمال مطلب آپ جس کو نیک اعمال کہتے ہیں، وہ تمام اعمال باطل ہوں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے تمام نیک اعمال ہم ان کے سامنے لے آئیں گے روز قیامت، اور اس کو ہم ایک اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ ختم بات۔ آپ کی تو نیت ہی بھٹک گئی تھی، نیت ہی خراب ہو گئی تھی آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی۔ بہرحال عمل صالح وہ ہے کہ اگر آپ کی نیت اللہ ہو، ترجیح آپ کی آخرت ہو، اور آپ کی زندگی آخرت اور اللہ کے لیے خاص آپ نے کر دی، تو جو عمل آپ کریں گے وہ عمل صالح ہے۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے کہ یہ دو آیات کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارا چوتھا حصہ ہے ان دو آیات کے بارے میں، لیکن نہایت اہم ہے، اس کے مضامین پر آپ سوچیں، غور کریں۔ قرآن نصیحت کے لیے ہے، نصیحت اگر آپ نہیں لیں گے تو اس کا سننا بیکار ہے۔ پھر میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں آپ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے میں نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم